10 سالہ ارسلان ایک بنگلے میں پودوں کی صفائی کرتا تھا۔ ایک روز وہ بنگلے سے چوری کر کے بھاگ نکلا۔ مالک گاڑی میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ بالآخر ارسلان تھک کر گر گیا۔ مالک جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور ارسلان کے پاس گیا۔ اس کے لباس کی تلاش لی مگر جیب تو خالی تھی، کیونکہ ارسلان نے تو وہ چیز اپنی مٹھی میں دبا رکھی تھی۔ مالک نے جیسے ہی ارسلان کی مٹھی کھولی، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے ارسلان کو اپنے گلے سے لگا لیا، کیونکہ اس کی مٹھی میں تو صاحب کچھ کھانے کو دے دو۔ ارسلان نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ایک چائے والے سے کھانے کو کچھ مانگا تھا۔ وہ چائے والا خاصا سخت آدمی تھا۔ ارسلان کو غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ ہٹا کٹا ہے، کام کر لے تو یوں لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے، مگر تم لوگوں کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ کر بھیک مانگنے لگتا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چائے والا صبح صبح اتنے غصے میں تھا، ارسلان نے اس کے اس رویے پر آنسو بہا کر رہ گیا۔ وہ محض 10 برس کا تھا۔ اس چائے والے سے ٹکرائے جانے کے بعد وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ جب چائے پیتے ہوئے ایک آدمی نے اسے اپنی طرف بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، کس کے بیٹے ہو؟ وہ کہاں رہتے ہو؟ تبھی ارسلان روتے ہوئے کہنے لگا، پہلے ہم لوگ ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، یہیں پاس میں جو ہسپتال کے پیچھے کچے مکان ہے نا، وہاں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا۔ مگر جب اماں ابا وفات پا گئے تو ایک روز شدید بارش کی وجہ سے وہ گھر گر گیا اور میں بے آسرا ہو گیا۔ اب بھیک مانگ کر کھاتا ہوں، کوئی کام پر نہیں رکھتا۔ ارسلان نے روتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کا احوال سنایا تو وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کام دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، تمہارے گلے میں جو لاکٹ چمک رہا ہے یہ میرے حوالے کر دو۔ یہ سنتے ہی ارسلان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا مگر یہ لاکٹ کسی اور کو نہیں دوں گا، اور وہ مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ بدتمیزی سے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ پیچھے بیٹھا وہ ہوا آدمی اسے گالیاں دینے لگا۔ جب چائے والا کہنے لگا کہ صاحب، اسی وجہ سے تو میں لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کی انگلی پکڑو تو یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، آپ کو بھی اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ آدمی کرخ لہجے میں کہنے لگا، تم نہیں جانتے ہو اس کے گلے میں جو لاکٹ لٹک رہا ہے اس کی مالیت کیا ہے؟ تبھی وہ چائے والا حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، صاحب کیا سچ ہے؟ اس نے جو لاکٹ پہن رکھا ہے کیا وہ بہت مہنگا ہے؟ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے، اور تم اپنا منہ بند رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، دوبارہ یہ لڑکا نظر آئے تو میری طرف بھیج دینا۔ وہ چائے والے پر چلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ارسلان سڑک کے پار کر کے ایک ہوٹل والے کے پاس پہنچ گیا جس نے ابھی تازے تازے سموسے بنانا شروع کیے تھے۔ ارسلان للچائی ہوئی نظروں سے ان سموسوں کو دیکھ رہا تھا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی اور ایسے میں وہ شدید بھوک کا شکار تھا، اوپر سے ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ کالے ہو رہے تھے۔ کسی گرم چیز کو کھانے کا اس کو طلب بہت ہو رہی تھی۔ ابھی وہ ان سموسوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب ایک مہربان بوڑھا اس کی طرف چلا آیا اور اپنے سموسوں کی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ ارسلان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بوڑھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تم کھا لو، میں گھر جا کر کھا لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا آدمی کسی مسیحا کی طرح ارسلان کی مدد کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ارسلان اس کی پشت تکتے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ سموسے ٹھنڈے ہوتے وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ کئی دنوں سے بھوکا تھا وہ آدمی، اس سموسوں پلیٹ کے پیسے دے کر گیا تھا، اس لیے ہوٹل کا مالک اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ دوسرے کھانے بنانے میں مصروف تھے۔ ایک سموسہ کھانے کے بعد دوسرا شوپر میں ڈال کر وہ گھر چلا آیا۔ اس گھر کا ٹوٹ چکا تھا اور ایک چھپر باقی تھا جہاں اس کے بابا اپنی موٹر سائیکل کھڑی کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں چلا آیا اور سموسے کو چھپا کر رکھ دیا کہ شام میں کھا لے گا۔ وہ کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ چار دیواری گر چکی تھی۔ 2 سال پہلے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دنیا کے ظلم و ستم سہنے پیچھے اکیلا رہ گیا۔ اس کے پاس ایک لاکٹ تھا جس میں اس کے ماں باپ کی تصویر رکھی تھی۔ وہ ساری رات روتے ہوئے اس لاکٹ سے باتیں کرتا رہتا، جیسے اس کے ماں باپ اس کے پیچھے ہوں۔ اس کے والد نے کہا تھا کہ ہمیشہ اس لاکٹ کو سنبھال کے رکھنا اور کسی کو مت دینا، اور وہ یہی تو کر رہا تھا، مگر لوگ اس لاکٹ کے پیچھے پڑ چکے تھے، خاص طور پر چائے والے کی دکان پر موجود ایوب خان کی
نظر اس بچے پر اس لیے پڑی تھی کیونکہ دھوپ میں وہ لاکٹ خوب چمک رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ بچہ ہے، اسے تو اپنی باتوں کا وہ لاکٹ حاصل کر لے گا، مگر وہ بچہ خاصا ذہین تھا۔ بظاہر تو وہ کم عمر دکھائی دیتا تھا، مگر عقل شعور اس کے پاس پورا تھا۔ ایوب خان ہاتھ مل کر رہ گیا، اور مگر وہ ابھی تک اس بچے کے گلے میں لاکٹ کو بھول نہیں پایا تھا۔ ارسلان گھر سے نکلتا تاکہ کام ڈھونڈ سکے۔ اس کا گزر ایک مکینک کی دکان سے ہوا تو فوراً وہیں چلا آیا۔ بے شک وہ یہاں کا کام نہیں جانتا تھا، مگر جب جب اس کے والد کی موٹر سائیکل خراب ہوتی تھی وہ اسی مکینک کے پاس آیا کرتا تھا، اس لیے وہ تو اس کے پاس آ گیا تھا، شاید وہ اس سے پہچان لے اور اپنے پاس رکھ لے۔ ہوا بھی یہی، اور آدمی جس کا نام عباس احمد تھا وہ ارسلان کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم ملک ایاز کے بیٹے ہو نا؟ ارسلان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ آدمی پہچان گیا ہے، اب نوکری بھی دے دے گا، بے شک پیسے نہ دے، بس 3 وقت کا کھانا دے دے، اور اس کے علاوہ رہائش بھی، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا جب عباس احمد غصے سے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے 2 بار مجھ سے موٹر سائیکل ٹھیک کروائی تھی، مگر دونوں بار پیسے نہیں دیے تھے، اور کہا تھا کہ اگلی بار دے گا، لیکن اس نے نہیں دیے۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ ابھی تک پیسے دینے نہیں آیا۔ اپنے باپ کو بھیجنا اور کہنا کہ پیسے بھجوا دے، ورنہ میں اس کے گھر پیسے لینے خود چلا آؤں گا۔ 5,000 روپے ہیں، کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے ارسلان کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو تیرتے رہے، تبھی وہ تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، چچا دراصل بات یہ ہے کہ اماں ابا 2 سال پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں۔ میں اب اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں۔ آپ کو 5,000 روپے کہاں سے دوں؟ آپ ایسا کریں، مجھے کام پر رکھ لیں، اور جب تک پیسے پورے نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے ہاں کام کرتا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ عباس احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، 2 وقت کے کھانے کے علاوہ تمہیں میں ہر مہینے 1,000 روپے دے دوں گا۔ تمہیں 5 مہینے کام کرنا ہوگا، اور ہاں، عید پر تمہیں سوٹ بھی بنوا دوں گا۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی ارسلان کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، تبھی ارسلان خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے اس کے باپ کی وفات کے بعد عباس احمد اس کے والد کے بارے میں کیا کیا سوچتا رہا۔ اس نے تو اس کے باپ کو معاف تک نہیں کیا تھا اور ابھی تک اس کے قرض یاد رکھا۔ ارسلان کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ یہاں کام سیکھنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ شروع میں عباس احمد اسے بہت مارا کرتا تھا، کیونکہ اس کو اس کام سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔ وہ بالکل زیرو سے شروع کرنے والا تھا۔ عباس احمد نے اپنے ایک ملازم اسلم کے حوالے ارسلان کو کیا اور کہا کہ اسے سب کچھ سکھا دو۔ وعدے کے مطابق عباس احمد صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا لنچ اسے دینے لگا۔ اب جا کر کہیں اس کی بھوک ختم ہوئی تھی تو وہ اپنے متعلق سوچنے لگا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ ساری زندگی ایسے ہی عباس احمد کے احسان پر پلتا تو نہیں رہے گا، یا اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یہی سوچتا رہا۔ اسلم بات بات پر ہاتھ اٹھا لیتا، مگر وہ خاموش رہتا، کیونکہ اگر وہ بولتا تو عباس احمد اس کے پیسوں بھی نہ دیتا اور نوکری سے بھی نکال دیتا۔ فی الحال وہ رسک نہیں اٹھا سکتا تھا، اور وہ 10 سال کا بچہ اتنی جلدی سمجھدار ہو گیا تھا۔ پہلی بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا، مگر کہیں بھی زیادہ عرصے تک نوکری نہیں کر پایا۔ محض 10 برس کا تھا۔ ساری رات اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا۔ کبھی بارش یا آندھی آ جاتی تو خوف کے مارے وہ اسی چھپر کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتا۔ ڈر لگتا کہ کہیں چھپر گر گیا تو اس کا کیا ہوگا، مگر اس کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کو اپنے قریب پایا، جو جلد ہی اس دنیا کو چھوڑ کر اسے اکیلا کر گئے۔ وہ بھوک سے بلکتا رہتا، لوگ اسے باتیں سنایا کرتے، نہ جانے وہ اس یتیم پر غصہ نکالنا اپنا فرض کیوں سمجھتے، حالانکہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تاکہ لوگ اسے جرت میں کچھ پیسے دے دیں، جس سے اس کا گزارا چل جائے۔ وہ محلے میں آوارہ گردی کرتا رہتا، کوئی نہ کوئی عورت اس سے راشن یا پھر سبزی لانے کے لیے بھیج دیتی،
پھر جو پیسے بچتے وہ اسے تھما دیا کرتی۔ وہ خوش ہو جاتا اور عورت کی چاپلوسی میں وقت گزار دیتا۔ وہ عورتیں ہمدردی کرتی تھیں، مگر جب غصہ آتا تو اس معصوم بچے کو جھڑک دیا کرتی تھیں۔ عباس احمد کے پاس کام کرتے ہوئے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور بیٹھک کی چابی اسے تھما دیتا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ 3 مہینے تو یہ سلسلہ بہت اچھے سے چلا۔ عباس احمد اس کی تنخواہ اسے زیادہ اس سے کام لیتا، مگر گھر کے چھوٹے بڑے کام کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا تھا۔ عباس احمد اسے خوش تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے اچھے سے کام سیکھ لیا تھا اور عباس احمد کے لیے اس کے بازو بن چکا تھا، جو ہر وقت اس کا حکم بجا لاتا۔ عباس احمد کے لڑکے بھی اس کا اتنا کہا نہیں مانتے تھے جتنا ارسلان اس کی جو حضوری کرتا تھا۔ عباس احمد اس سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ اب وہ ماہانہ اسے 2,000 دیتا تھا۔ ارسلان اپنے پاس یہ پیسے جمع کر رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کے پاس صرف 5,000 روپے جمع ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ سکیں، لیکن اتنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے کئی سال لگ جاتے۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس میں اس سے زیادہ پیسے ملے۔ ایک روز عباس احمد کے گھر چوری ہو گئی۔ سب نے ارسلان پر الزام لگایا۔ عباس احمد نے اسے خوب مارا اور گھر سے نکال دیا اور وہ پیسے بھی چھین لیے جو اس نے جمع کیے تھے۔ اس کے پاس یہی کوئی 7,000 جمع ہوئے تھے۔ ایک بار پھر اسے در بدر ہونا پڑا۔ اب کی بار اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں کام ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے پاس تجربہ تھا۔ اس نے میکینک کی دکان پر دستک دی مگر کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے سڑک پر بیٹھ چکا تھا، تبھی وہیں شبیر بوڑھا اس کی طرف چلا آیا جس نے 5 مہینے پہلے اسے اپنے سموسے کھانے کو دیے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ پوچھنے لگا کہ لڑکے کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تبھی ارسلان نے روتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری نوکری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں کام سکھاؤں گا اور اگر تم 1 مہینے میں سیکھ گئے تو تمہاری نوکری لگ جائے گی، مگر اگر تم نہیں سیکھ پائے تو میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنے بیٹوں کے پاس واپس گاؤں جانا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر مالک کو کوئی ایسا لڑکا ملے جو ان کے پودوں کی اچھے سے رکھوالی کرے۔ یہ کہتے ہی شبیر نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ارسلان نے اتنی مشکلوں سے میکینک کا کام سیکھ لیا تھا، یہ پودوں کی کاٹ چھانٹ تو آسان کام تھی۔ وہ خوش ہو گیا اور بوڑھا اسے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے لے گیا۔ اس بنگلے کو دیکھ کر ارسلان کی آنکھیں چمک چکی تھیں۔ آج تک اس نے ایسی اونچی عمارتیں نہیں دیکھی تھیں۔ آج پہلی بار وہ اندر سے دیکھنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور بار بار اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ شبیر احمد اسے لے کر بنگلے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے نواسے ہو اور گاؤں سے آئے ہو، اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو تمہارے گلے میں یہ لاکٹ دکھائی دے رہا ہے اسے قمیض کے نیچے چھپا لو۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا آگے بڑھ گیا۔ ارسلان کو لاکٹ والی بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس بوڑھے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس نے جلدی سے لاکٹ چھپایا اور شبیر احمد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے پودوں کے پاس لے گیا اور ان کا کام سمجھانے لگا۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا آسان تھا۔ پہلی بار ارسلان یہ کام کرنے والا تھا، اس لیے وہ جھجک رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے اعتماد دیا اور کام کرنے کے لیے ایک آوازدار تھما دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے بہت اچھے سے کام کیا کہ شبیر احمد اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب شہزاد ملک وہاں چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس بچے کو اپنے بنگلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے شبیر احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی شبیر احمد سر جھکایا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ صاحب، یہ میرا نواسا ہے، گاؤں سے آیا ہے۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کام مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ نواسے کو سکھا دوں تو میرے بعد یہیں آپ کے ہاں نوکری کرتا رہے گا۔ شبیر احمد کی بات سن کر شہزاد ملک نے آنکھیں کھولے لڑکے کو دیکھنے کا جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ لڑکا کام سیکھ گیا تو میں اسے رکھ لوں گا۔ ہاں، اگر اس نے صحیح کام نہیں کیا تو میں دوسرا مالی رکھنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاسم ارسلان ہو گیا اور
اور مدد طلب نظروں سے آدمی کو دیکھنے لگا۔ شبیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب، میں نے آپ کے گھر 25 برسوں سے کام کیا ہے، میں اس کو سب کچھ سکھا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد یہ اس کام میں مہارت حاصل کر لے گا، تو آپ کے پودوں کو میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر شبیر احمد مسکرانے لگا۔ شہزاد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں، ویسے ٹھیک ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو لان کی حالت سمٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور یہیں ایک چھوٹی سی پارٹی منعقد ہونے جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، باقی معاملات آپ حاجرہ بی بی سے لے لینا۔ یہ کہہ کر شہزاد وہاں سے چلا گیا۔ ارسلان نے سکھ سانس لیا اور جیسے اس کو شبیر احمد نے کام سکھایا تھا وہ ویسے کرنے لگا، جبکہ شبیر احمد بنگلے کی طرف بڑھ گیا تاکہ حاجرہ بی بی سے اس بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے 14 دن ہو چکے تھے اور 1 مہینے کا کام اس نے 12 دنوں میں سیکھ لیا۔ شبیر احمد اس سے خوش تھا تو شہزاد بھی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر ارسلان پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شبیر نے اپنا سامان باندھا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اچھے سے کام کرنا، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ میرے گاؤں کا پتہ ہے، میری طرف چلے آنا۔ یہ کہتے ہوئے شبیر احمد نے ارسلان کو ایک پرچی تھما دی تھی جس پر پتھا لکھا ہوا تھا۔ ارسلان نے زور سے اس بوڑھے کو گلے لگا لیا جس نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ بوڑھے وہاں سے چلا گیا اور ارسلان مستقل طور پر اس بنگلے میں پودوں کی صفائی کا کام کرنے لگا۔ شروع میں یہ کام مشکل لگتا تھا، کئی بار کانٹے ہاتھوں میں چبھتے اور اس کے ہاتھ زخمی کر گئے، مگر وہ ثابت قدم کر رہا۔ کتنی ہی دفعہ بچھو گھاس سے نکل آئے اور اسے کاٹ لیا، ہر بار وہ درد سہ گیا، کیونکہ اسے اس بنگلے میں پیر جمانے تھے۔ اسے ماہانہ 20,000 روپے مل رہے تھے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ شہزاد ملک بہت زیادہ امیر تھے اور اسی کے لیے یہ رقم معمولی تھی۔ اتنے تو وہ 1 گھنٹے میں خرچ کر کے آ جاتے تھے جو وہ ارسلان کو پکڑا دیا کرتے تھے۔ ارسلان سوچنے لگا، اگر اس نے 1 سال بھی ٹھیک سے کام کیا تو وہ جلد ہی اپنا گھر دوبارہ بنوا لے گا۔ بے شک ایک کمرہ ہو، لیکن اس کے اپنے گھر ہوگا جہاں وہ سکون سے سو سکے گا۔ یہاں تو اسے ہر وقت کام کی فکر لگی رہتی تھی۔ گھر پہ چھوٹے بڑے کاموں میں بھی اسے ملوث کر دیا جاتا۔ کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ راشن لینے جاتا تو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تو حاجرہ میڈم اسے بھیج دیا کرتی۔ زویا میڈم کے 3 بچے تھے جو اسکول پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حاجرہ اور رات کو دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ یوں سارا دن حاجرہ میڈم گھر میں اکیلی رہتی یا دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتی۔ شہزاد ملک بھی رات کے کھانے پر ہی سب سے ملتے تھے۔ ایک روز جب ارسلان رون کی گھاس صاف کر رہا تھا تبھی وہاں حاجرہ آ گئی۔ اس کے گلے کا لاکٹ چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حاجرہ کہنے لگی کہ ارسلان، سچ بتاؤ، یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ حاجرہ میڈم کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ بچہ ڈر گیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ میڈم، یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا اور تب سے میرے پاس ہے۔ حاجرہ کہنے لگی کہ جھوٹ مت بولو، یہ میرے شوہر کا لاکٹ ہے جو ان کے والد نے انہیں دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لاکٹ چرانے کی؟ میں ابھی شہزاد کو فون کرتی ہوں اور تمہاری شکایت لگاتی ہوں۔ اتارو یہ گلے سے۔ انہوں نے زبردستی لاکٹ کھینچنا چاہا تو ارسلان کی گردن پر نشان لگنے لگا۔ وہ رونے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ میڈم، یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی کسی اور کو نہ دینا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، کئی عرصے پہلے میرے شوہر کا یہ لاکٹ گم ہو گیا تھا اور آج اسے میں تمہارے گلے میں دیکھ رہی ہوں۔ میڈم نے وہ لاکٹ اندر سے کھول کر نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے وہ جان نہیں پائی کہ اندر کن 2 لوگوں کی تصویر لگی ہے۔ وہ چلانے لگی اور زبردستی ارسلان سے لاکٹ چھین لیا۔ نوکری نہ چلی جائے اس ڈر سے ارسلان خاموش رہا، مگر ساری رات وہ یہ سوچ کر روتا رہا کہ اس نے اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس لاکٹ کو ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ صبح اٹھا تو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا، مگر اپنے باپ کی دی ہوئی آخری نشانی نہیں چھوڑے گا۔ تبھی اس نے میڈم کے کمرے کا رخ کیا اور پارٹی میں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف شہزاد ملک تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حاجرہ بیگم کی دراز میں وہ لاکٹ پڑا ہے، کیونکہ صبح وہ اسی بہانے سے ان کے کمرے میں گیا تھا تو اس نے وہاں لاکٹ دیکھ لیا تھا۔ حاجرہ بھی شاید شہزاد ملک سے ابھی تک یہ بات نہیں کر پائی تھی،
تبھی انہیں علم نہیں تھا کہ ارسلان کون سا کارنامہ کر چکا ہے۔ ارسلان نے جلدی سے وہ لاکٹ اٹھایا اور جیب میں ڈالا اور بھاگنے لگا۔ ایک ملازم نے اسے حاجہ بیگم کے کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً شہزاد ملک کو اطلاع دی کہ ارسلان چوری کر کے بھاگا ہے، جلدی سے کچھ کیجیے۔ شہزاد ملک فوراً گاڑی میں بیٹھے اور اس معصوم لڑکے کا پیچھا کرنے لگے جس پر چوری کا ایک بے بنیاد الزام لگا دیا گیا۔ پولیس کے ڈر سے ارسلان بھاگتا رہا یہاں تک کہ اس کے پیر ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ تب تک شہزاد ملک اپنے ملازمین کے ساتھ وہاں آن پہنچا۔ وہ گاڑی میں تھا، اس لیے جلد ہی ارسلان کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ گیا۔ ارسلان تھک گیا تھا، اس لیے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شدید غصے میں شہزاد ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے ارسلان کو بازو سے دبوچا، ملازمین کو کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ سارے کپڑے کی تلاشی لی گئی، یہاں تک کہ اس کی قمیض اتار دی گئی، دور پھینک دی گئی۔ وہ دور روتا رہا کہ جب اس سے کوئی چوری ہوئی چیز نہ ملی تو ملک شہزاد غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، حاجہ بی بی کے کمرے سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ تب ہی ایک ملازم کی نظر اس کی بند مٹھی پر پڑی اور وہ شہزاد کو کہنے لگا کہ صاحب اس کی مٹھی کھول کر دیکھیں، اس نے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ زبردستی اس کی مٹھی کھولنے لگا مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے ارسلان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا کہ لڑکے مٹھی کھول لو ورنہ ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ پولیس کے ڈر سے ارسلان نے مٹھی کھول دی۔ سامنے موجود لاکٹ کو دیکھ کر شہزاد ملک کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ حیران ہو کر کبھی لاکٹ کو تو کبھی ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ارسلان کو اپنے حق میں صفائی پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیا اور فوراً اسے گلے لگا دیا۔ ملازمین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی شہزاد ملک بغیر کچھ بولے ارسلان کو گاڑی میں بٹھا کر بنگلے میں لے آئے۔ اسی وقت اپنی بیوی کو بلایا اور اپنی ماں کو بھی، جو اس کی بہن کے گھر رہنے گئی تھی۔ سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ارسلان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں یہ لوگ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر پائیں۔ خوف کے مارے وہ آنکھیں میچے بیٹھا تھا۔ تبھی شہزاد ملک لہجے میں نرمی سموتے ہوئے کہنے لگے، تم کس کے بیٹے ہو؟ ارسلان نے فوراً جواب دیا کہ میں ایاز ملک کا بیٹا ہوں، میرے والد کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ تبھی شہزاد ملک کہنے لگا کہ یہ لاکٹ تمہیں تمہارے والد نے دیا تھا نا؟ ارسلان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ بابا نے کہا تھا کہ یہ لاکٹ کسی کو بھی مت دینا۔ میڈم نے کھینچا تو وہ واپس نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ جو چیز میری ہے وہ میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ تبھی شہزاد ملک ہنستے ہوئے کہنے لگا، بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ وہ بوڑھی عورت اس کی جانب بڑھی اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ میڈم بھی حیران بیٹھی تھی۔ اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ ارسلان سب دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تبھی شبیر احمد وہاں آیا، اسے شاید کسی ملازم نے اطلاع کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب اس بچے کو کچھ مت کہیے، میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایاز بیٹے کا نام لیتے میں پر بھی پابندی لگا رکھی تھی، اس لیے میں کبھی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکا۔ یہ ایاز کا بیٹا ہے۔ لاکٹ دیکھ کر ہی میں پہچان گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں لاکٹ مالک نے میری موجودگی میں بنوائے تھے۔ لاکٹ کا ایک رخ خالی تھا جبکہ دوسرے رخ میں ایاز شہزاد کی تصویریں بنوائی گئیں۔ اس کے اوپر جو ڈائمنڈ لگا ہوا تھا اس کی مالکیت لاکھوں روپے کی ہے۔ اپنی طرف سے نشانی کے طور پر محبوب ملک نے یہ لاکٹ اپنے بچوں کے لیے بنوائے تھے۔ میں بہت عرصے سے ارسلان کو جانتا ہوں۔ جب پہلی بار یہ مجھے سڑک پر روتے ہوئے ملا، بلکہ اس کے باپ کے جنازے میں خود گیا تھا، کبھی بھی میں نے محبوب ملک کو یہ بھنک نہیں پڑنے دی کہ میں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پسند کی شادی جرم میں ہے اور انہیں قتل کروا ڈالیں گے۔ آپ سب لوگ اسے کچھ مت کہنا۔ اگر آپ لوگوں کو ارسلان کو اور اپنے پاس نہیں رکھنا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا گاؤں۔ یہ کبھی واپس آ کر اپنے حصے کی جائیداد کا تقاضا نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ اس بچے کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر شبیر احمد روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ تبھی شبیم بیگم آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اپنا بیٹا کھو دیا۔ آج جب میرے بیٹے کی صورت میں مجھے پوتا مل چکا ہے تو شبیر احمد تم چاہتے ہو کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم اتنے ظالم بھی نہیں۔ ایک عرصہ میں نے ایاز کی جدائی میں گزارا ہے، اب اس کا بچہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔
شہزاد فوراً کاغذات بناؤ، میں چاہتی ہوں ایاز کے حصے کی ساری دولت میرے بیٹے کے نام ہونے چاہیے۔ تبھی شہزاد ملک کہنے لگا کہ جب یہ 18 سال کا ہوگا تو جائیداد خود بخود اس کا نام ہو جائے گی۔ اماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو والد صاحب کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ پاکستان کا ایسا کوئی کونا جہاں میں نے ایاز اور اس کی بیوی کو نہیں ڈھونڈا۔ میں جانتا تھا کہ ایاز کی بیوی زینب کے گھر والے بہت سخت ہیں اور روایتوں کے پابند بھی۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کو غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے اور اسے مارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا۔ شہزاد ملک نے اپنے حق میں آخری صفائی پیش کی تھی۔ تبھی شمیم بیگم کہنے لگی کہ تمہارے چچا اور والد کی وجہ سے مجھے اپنے بیٹے کی دوری سہنی پڑی۔ اب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں چاہتی ہوں ارسلان ہمارے پاس رہے جیسے ایاز رہا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، مگر میں اپنے بچے کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ ارسلان بیٹا، ہمیں معاف کر دینا۔ اتنے وراثتوں کے ہونے کے باوجود تم لاوارثوں کی طرح پھر رہے تھے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں فوراً تمہیں گھر لے آتی۔ وہ رو رہی تھی، سب لوگ اسے گلے لگا رہے تھے۔ ارسلان اچانک اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران تھا۔ شبیر احمد کی مداخلت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور وہ اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گیا۔ کب سے شبیر احمد یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے، آج انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کر دی۔ ایاز کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا، اب اس کی اولاد کو ادھر بدر بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شہزاد ملک جو کئی عرصے تک اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ناکام ہو چکا تھا، یوں بھائی کے بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش تھے۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کا بڑا بھائی کتنی محبت تھی اسے اپنے بڑے بھائی سے، اس نے ہمیشہ باپ کی طرح اس کی رہنمائی کی تھی، مگر پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اسے اتنی بڑی سزا دی گئی، اسے خاندان سے دور ہونا پڑا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ شہزاد ملک کو لگا اس نے اپنا فرض نبھا دیا، جبکہ شمیم بیگم پوتے کو بیٹے کی طرح چاہنے لگیں اور اس کا ویسے ہی خیال کرنے لگیں۔ ارسلان جتنے ظلم برداشت کیے تھے، اب اس کو اس سب کا بدلہ مل چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔